الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ درود نظر کرم پڑھنے کا طریقہ اور درود نظر کرم کی فضیلت۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی دکھ ہو، درد ہو، غم ہو، بیماری ہو، قرض ہو، مرض ہو یا کوئی جائز حاجت ہو، تو درود نظر کرم کو اس طرح پڑھنے سے انشاءاللہ تعالی ضرور کرم ہوگا، اور جب کرم ہوتا ہے تو حالات بدل جاتے ہیں۔ یہ نظام کائنات اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کے دم پر چلتا ہے۔ یہ نگاہ کرم رب کائنات نے فرمائی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر، تو زمین پر کچھ نہیں بچا لیکن نوح نبی کی کشتی سلامت رہی۔ جب نگاہ کرم رب کائنات نے آگ نمرود پر ڈالی تو وہ آگ ایسی بن گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے وہ ایک باغ کی طرح بن گئی تھی۔ نہ ان کے جسم کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، نہ ہی کوئی گرمائش محسوس ہوئی۔ یہ نگاہ کرم رب کائنات کی جب موسیٰ کلیم اللہ پر ہوتی ہے تو اسے دریا بھی راستہ دیتا ہے۔ یہ نگاہ کرم ہے، یہ رب کائنات کی نگاہ کرم پر ہی نظام کائنات چلتا ہے۔ اور رب ذوالجلال کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم جس پر بھی پڑ جائے تو اس کے بیڑے پار لگ جاتے ہیں، دونوں جہانوں ان کے دونوں جہان آباد ہو جاتے ہیں۔ اور جب نگاہ کرم کسی پر ہو جائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر دکھ کہاں رہتے ہیں زندگی میں، پھر کہاں رہتے ہیں مسائل، پھر وہ مشکلیں رہتی کہاں ہیں زندگی میں۔ ایک نگاہ کرم کافی ہوتی ہے دونوں جہانوں کو آباد کرنے کے لیے۔ تو درود نظر کرم دراصل ایک استغاثہ ہے، ایک التجا ہے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کہ یا رسول اللہ مجھ پر نگاہ کرم فرما دیجئے۔ اور پھر حضور کی نگاہ کرم ہو جائے تو پھر حالات بھی بدل جاتے ہیں، خیالات بھی بدل جاتے ہیں، زندگی کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، دل کی دنیا آباد ہو جاتی ہے۔ وہ کچھ ملتا ہے جو انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ درود نظر کرم پڑھنے کا طریقہ پہلے آپ کو بتاؤں میں کہ کوئی بھی مسئلہ ہو تو کسی بھی نماز کے بعد آپ باادب طریقے سے بیٹھ کر خود کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کا تصور رکھے، یعنی کہ میں حاضر ہوں حضور کی بارگاہ میں، یا پھر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر کی سنہری جالی کا تصور رکھیں ذہن میں، اور اپنی آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کریں کہ میں درود پڑھ رہا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا درود خود سماعت فرما رہے ہیں۔ اس تصور کے ساتھ پڑھیں۔ جو چیز میں بتاتا ہوں دوہرا کہ درود تصور کے ساتھ پڑھا کریں، یہ وہ چیز ہے کہ کسی کا تصور اگر یہ ہو جائے کہ میرا درود میرے آقا سماعت فرما رہے ہیں اور وہ سنہری جالیوں کا تصور کر کے درود شریف پڑھے، تو پھر کہ یہ شکایت کبھی نہ آتی کہ درود پڑھائے فائدہ نہیں ہوتا۔ اس طرح کبھی درود پاک پڑھ کر تو دیکھیں آپ، خاص کر وہ درود شریف جس میں حرف ندا ہو، تو وہ درود شریف چلتے پھرتے نہیں پڑھا جاتا، وہ درود شریف اسی طریقے سے ہی پڑھا جاتا ہے کہ روضہ رسول کا تصور کر کے آنکھیں بند کر کے یوں محسوس کریں کہ میرے روضہ رسول کے بالکل سامنے ہوں اور میں درود پڑھ رہا ہوں۔
میرے لجپال آقا میرا درود سماعت فرما رہے ہیں۔ تو کسی بھی نماز کے بعد اسی طریقے سے آپ اسی تصور کے ساتھ 313 مرتبہ درود نظر کرم پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ کتنا بھی بڑا آپ کا مسئلہ ہوگا وہ تھوڑے ہی دنوں میں حل ہو جائے گا۔ اور اس عمل کے میں آپ کو دن نہیں بتاتا کتنے دنوں میں پڑھنا ہے، جتنا آپ کا تصور پختہ ہوگا اتنا جلدی آپ پر کرم ہوگا، اتنا جلدی نگاہ کرم ہوگی۔ اور یہ عمل اگر آپ کسی اور کے لیے کرنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتی ہے، کسی کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے، یا کوئی بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے کرنا چاہتی ہے، یا شوہر اپنی بیوی کی ہدایت کے لیے یا ان کی صحت کے لیے یا کسی بھی مقصد کے حوالے سے کرنا چاہتا ہے، یا باپ اپنی اولاد کے لیے کرنا چاہتا ہے، یا بہن اپنے بھائی کے لیے یا بھائی اپنی بہن کے لیے، تو کر سکتے ہیں ان کے لیے بھی۔ اپنے لیے کریں گے تو صرف درود شریف پڑھیں گے، لیکن کسی اور کے لیے کریں گے تو پھر لاسٹ میں اس کا نام لینا پڑے گا۔ اپنے لیے پڑھیں تو اس طرح پڑھیں گے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم۔ اپنے لیے پڑھیں تو اتنا ہی پڑھنا ہے 313 مرتبہ، لیکن کسی اور کے لیے پڑھیں تو پھر اس طرح کہنا ہوگا یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم فلاں پر۔ اب فلاں کی جگہ پر اس شخص کا نام لینا ہے جس کے لیے آپ یہ عمل یہ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو یہ آسان سا درود شریف ہے یا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نظر کرم۔ ویڈیو کے اینڈ پر آپ کو تصویر بھی نظر آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو